وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ پیروی کرو جس کو اللہ نے اتارا ہے، تو بولے کہ بلکہ ہم تو اس کی پیروی کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا وہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل ہی رکھتے ہو اور نہ ہدایت؟ ان جاہلوں بے عقلوں کے دیدہ اور دلیری اور مشیگافیوں کا عالم یہ ہے۔ مشیگافی کہتے ہیں باریک نظر سے دیکھنا، ہم کہتے ہیں نا بڑی توجہ سے دیکھو، ہے نا، بڑی باریک بینی سے دیکھو، یعنی غور کر کے دیکھو، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو ان جاہلوں بے عقلوں کی دیدہ دلیری یعنی ان کی جرت ہے نا، ان کی دیدہ دلیری اور مشیگافیوں کا عالم یہ ہے کہ اور ان کے ذہنی فطور کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے خواہ وہ مشرکین ہو یا یہودیوں کی وہ جماعت جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایمان اور اتباع قرآن کی دعوت دی تھی، کہا گیا کہ حلال و حرام کے تعلق سے پیروی کرو اس قرآن اور اس کے حلال و حرام کی جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے اتارا ہے نا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری قوم کو دعوت دی تھی کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپناؤ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور حلال میں ہمیشہ برکت رہتی ہے اور حرام میں کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ بنی اسد عبد دار والے، یہ قریش جو قبیلہ ہے نا اس میں سے یہ ایک ساکھ ہے، یعنی ایک قبیلہ تھا، جو قبیلوں کے اندر بھی کیا ہوا کرتے تھے؟ قبیلے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بنی اسد عبد دار بھی کیا ہے؟ ایک اس کی ساکھ ہوا کرتی تھی، ایک اس کی جڑ تھی۔ چپ نہ رہ سکے اور بولے کہ ہم قرآن کی طرف پھرنے والے اور اس کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ کیا کیا؟ جب رسول نے ان لوگوں کو دعوت دی کہ تم خدا کے اس فرمان کو اپناؤ جو اس نے تمہیں دیا ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہم تو نہ قرآن کو مانیں گے نہ اللہ کے اس حکم کو مانیں گے جو آپ پر اتارا گیا ہے، بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلا کرتے تھے، ہے نا۔ تو اب یہ ان کی سب سے بڑی حماقت تھی، پاگل پن تھا، کیونکہ جو اچھی چیز ہوتی ہے نا انسان ہمیشہ اسی کو لیتا ہے، لیکن یہ پاگل کے علاوہ کچھ نہیں تھے۔ اگر پاگل نہ ہوتے تو یہ جو رسول اللہ نے ان کو عمل کرنے کا حکم دیا تھا نا تو وہ اس پر عمل کرتے، بلکہ ہم تو اپنے اندر رائج ان مراسم اور اس عمل کی پیروی کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی ہم اسی رسموں کو اپنائیں گے جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اپنایا کرتے تھے، یعنی بت پوجا کرنا ہے نا، سورج کی پوجا کرنا، خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، تو جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے ہم بھی اسی پر چلیں گے۔ ان لوگوں نے یہ کہا۔ یہ بات اگر اس صورت میں کہتے کہ ان کے باپ دادا رشد و ہدایت والے اور علم و آگاہی والے ہوتے تو سمجھداری کی بات ہوتی ہے نا۔ اگر ان کے باپ دادا عقل والے ہوتے یا رشد و ہدایت والے یعنی صحیح راستے پر چلنے والے ہوتے، اور اگر یہ لوگ یہ کہتے نا کہ بھئی ہم تو ہمارے باپ دادا کی ہی پیروی کریں گے، جو ہمارے باپ دادا جس پر راستے پر چلتے تھے ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے، تو یہ عقل کی بات ہے، یہ بات سمجھ میں آتی کہ چلو بھئی ان کے باپ دادا بھی ہدایت والے تھے، تو اگر یہ چلتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نہ تو ان کے باپ دادا ہدایت پر تھے اور نہ ہی یہ ہدایت پر تھے، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر چلیں گے جو ہمارے باپ دادا چلتے تھے، یعنی خود بھی ڈوبے ہیں اور جو پہلے سے ڈوبے ہوئے تھے اب انہی کے راستے پر یہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی قید خانے میں فرمایا تھا کہ وَأَتَّبِعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے آبا اجداد کے دین کی پیروی کرتا ہوں، ہے نا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے زندان میں تھے، یعنی جب قید میں تھے، تو ان سے کہا گیا تھا کہ تم بھی ہمارے معبودوں کو کیا کرو؟ پوجنے لگو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تو صرف اسی کو پوجوں گا جس کو میرے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے، جس کی عبادت میرے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، اور یہ تمام لوگ کیا تھے؟ اللہ کے برگزیدہ نبی ہوئے، ہے نا۔ تو یہ انہی کے نقش قدم پر ہے
ہے نا. تو اب ان جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جیسی بڑی بڑی ہستیاں اگر کہیں کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے دین پر چلیں گے تو یہ کمال کی بات ہے نا, لیکن ان کے لیے یہ کوئی کمال کی بات نہیں تھی. اور حضرت یعقوب, حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جن کے آبا و اجداد ہو, ان کے لیے تو آبا و اجداد کی پیروی ہی میں دارین کی اصلاح اور فلاح ہے نا. جن کے آبا و اجداد ایسے ہو, حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسے ہو, جیسے حضرت ابراہیم ہو گئے, حضرت نوح ہو گئے, حضرت آدم ہو گئے, حضرت سیس ہو گئے, ہے نا. جب ان نبیوں کی طرح ہو, ہے نا, تو اس کے اندر پیروی کرنے والے کے لیے کیا ہے, فلاح ہے, یعنی کامیابی ہے. کیونکہ یہ کس کی پیروی کرتے ہیں, جو پہلے سے ہی کامیاب ہے نا. تو کامیاب جو ہو اس کے نقش قدم پر چلے گا نا انسان, تو وہ بھی کامیاب ہوگا. لیکن جو پہلے سے ہی برباد ہے, اور اگر دوسرا چلنے والا اس بربادی کے راستے پر چل رہا ہے, تو وہ کیسے کامیاب ہوگا, وہ بھی تو برباد ہوگا. اور یہ یہودی اپنے جن آبا و اجداد کی پیروی کی بات کر رہے ہیں, ان کو تو عقل و دانش اور رشد و ہدایت سے کوئی تعلق ہی نہیں. پھر ان کی پیروی کیا معنی رکھتی ہے نا. جب ان کے پاس رشد و ہدایت نہیں ہے, تو پھر ان کے نقش قدم پر چلنے سے کیا فائدہ, کوئی فائدہ نہیں ہے. نقصان کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس ہاتھ لگنے والی نہیں ہے. اب کوئی ان بے عقلوں سے پوچھے کہ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل ہی رکھتے ہو اور نہ ہدایت, جب بھی یہ انہی کے پیچھے چلیں گے. کس قدر حیرت کی بات ہے کہ علم و آگاہی اور رشد و ہدایت والوں کی اتباع کو چھوڑ کر گمراہوں اور جاہلوں کی پیروی کی جائے.